ہندوستانی مصوری نے وقت کے ساتھ کئی روپ بدلے، کئی آہنگ دیکھے، کئی ادوار سے اسے گزرنا پڑا، لیکن ہر زمانے میں اس کا رنگ نکھرتا ہی گیا اور اس کے اسلوب اور موضوعات میں تنوع آتا گیا۔ ہندوستان کا مغل عہد سلطنت کئی معنوں میں بے مثال کامیابیوں کا دور رہا ہے۔ خاص کر مختلف فنون کو فروغ دینے میں مغل حکمرانوں نے بے حد نمایاں رول ادا کیا۔ ہمایوں سے لے کر محمد شاہ تک سارے بڑے مغل شہنشاہوں نے کسی نہ کسی شکل میں فنون کو فروغ دینے اور ایک بلندی کا مقام ادا کرنے میں نمایاں رول ادا کیا۔ مغل حکمرانوں نے مصوری کو بھی ایک نئے جوہر سے آشنا کیا۔ خاص کر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے اس فن میں خصوصی دلچسپی لی اور فارسی اور ہندوستان کے مصوروں کی ایک ایسی جماعت اپنے یہاں تیار کرائی جو اس میدان میں بڑے بڑے کارنامے نمایاں انجام دے سکے۔ منیچر پینٹنگ کو اردو اور فارسی میں میناتوت کہتے ہیں۔ یہ تصویریں خاص طور پر اسٹوڈیو میں بنائی جاتی تھیں اور اس میں کئی مصور ایک ساتھ بیک وقت بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ پہلے کسی بھی تصویر کے لیے ایک بنیادی ڈرائنگ بنائی جاتی تھی اور پھر اس میں اور اس کے باہر رنگ بھرے جاتے تھے۔ ہر کام کے لیے ایک الگ ماہر فن ہوتا تھا۔ جیسے درختوں کا رنگ کوئی اور بھرتا تو جانوروں کا رنگ کوئی اور۔ مغل منیچر کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جس آدمی کا چہرہ جس طریقے کا تھا تو ایک جس طریقے سے فوٹوگرافک امیج لی جاتی ہے وہ فوٹوگرافک پکٹوریل ڈپکشن ایز اٹ از کیا گیا ہے اس میں، کہ جیسا ویکتی دکھ رہا ہے وہ ویسا ہی دکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مغل منیچر پینٹنگ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جو یورپ میں پرسپیکٹیو چل گیا تھا رینیسانس کے بعد البرٹی کا فلورنٹین آرٹ میں، کہ کس طریقے سے ڈارک اور لائٹ کو دکھایا جائے، کس طریقے سے ایک ہی چتر میں 3 ڈائمینشنل امیج دکھائی جائے۔ مغلوں نے جس طرح کی منیچر پینٹنگز بنوائیں وہ ان کی اپنی زندگی کے واقعات پر مبنی ہوتی تھیں اور اس قدر مسجع ہوتی تھیں کہ اگر دربار کی 10 شکلیں ہوتیں تو اسے ہو بہو ملا دیتے تھے۔ آج کے تاریخ دانوں کے لیے یہ تصویریں ایک بے حد اہم تحقیق کا ذریعہ ہیں، کیونکہ اس سے ان کی اصلی بود و باش اور طرز زندگی کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ ان تصویروں میں جو رنگ بھرے جاتے تھے وہ خاص طور پر معدنیات یعنی سونے، چاندی اور پھولوں کے رنگ سے حاصل کیے جاتے تھے۔ مغلوں نے قدرتی موضوعات جیسے چڑیوں، پھولوں اور پیڑ پودوں پر کافی تصویریں بنوائیں۔ آج کے محققوں کے لیے یہ تصویریں بے حد اہم ریسرچ کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ ان تصویروں کو دیکھ کر ہی ان کی اصلی زندگی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برٹش حکمراں کوہ نور کی طرح ان منیچر پینٹنگز کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے اور اسے برٹش میوزیم کا ایک اہم حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ مغل طرز مصوری کا زرعی عہد 16ویں صدی سے شروع ہوا اور 19ویں صدی تک جاری رہا۔ 1226 سے لے کر 1707 تک، جن کو ہم گریٹ مغلز کہتے ہیں، ایک ایسا سمے بیتا، ایسا ٹائم تھا بھارت میں جس میں بہت ہی سمردھی، بہت ہی وکاس ہوا، خاص طور سے آرٹ یا کلا کے شیتر میں۔ مغل دور کے مصوروں نے زیادہ تر اپنا کام ایک منیچرسٹ کے طور پر انجام دیا۔
لہٰذا اس دور میں منیچر پینٹنگز کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ یہ مصوری زیادہ تر کتابوں یا کپڑوں پر کی جاتی تھی۔ مغل طرز مصوری پر کئی رنگ ایک ساتھ باہم آ کر مل گئے تھے، جیسے ایرانی، ہندو اور اسلامی۔ یہ سارے رنگ بے حد نمایاں اور گہرے تھے۔ خاص طور پر ایرانی اور اسلامی رنگ کو فوقیت حاصل تھی۔ درباروں میں رونق بڑھانے والے فنکار ایران سے ہی آئے تھے، لیکن بعد میں ہندوستانی فنکاروں نے بھی اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا بے حد اہم اور نمایاں رول ادا کیا۔ یا تو کسی بادشاہ کی ذاتی زندگی اور دلچسپی پر مصوری کی جاتی تھی، یا پھر ان کے دیگر پسندیدہ کاموں پر پینٹنگ بنائی جاتی تھی، جیسے ایک فاتح اور شکاری کے طور پر کیے گئے ان کے اہم کارناموں کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بہادری بھرے کارناموں اور مہموں کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں، اور اس کا سب سے مناسب اور فنکارانہ ذریعہ تھا انہی موضوعات پر تصویریں بنوانا۔ اس کے علاوہ محلوں میں انجام پانے والی دوسری رسموں کو بھی ان موضوعات میں جگہ دی گئی، جیسے حرم میں بیگمات کی زندگی، شادی بیاہ یا تیج تہوار کی دوسری اہم رسمیں۔ نور جہاں کو شکار کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر جہانگیر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جاتی تھی، اور کیونکہ مغل بیگم جو تھی وہ شکار کھیلتی تھی، تو دھیرے دھیرے راجستھان میں بھی جو لیڈیز تھیں وہ بھی شکار کھیلنے لگے۔ تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی پینٹنگ ملتی ہیں جس میں لیڈیز شکارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ شیر کا شکار کر رہے ہیں، یا ٹائیگر کو مار رہی ہیں، یا ڈیئر کو مار رہے ہیں۔ اکبر جب ہندوستان کی سلطنت پر جلوہ افروز ہوا تو گویا مصوری کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس نے 1505 سے 1556 عیسوی تک ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ ایک بار جب اس کی سلطنت میں سیاسی استحکام آ گیا تو پھر اس نے مختلف فنون کو فروغ دینے میں خاص دلچسپی لینی شروع کر دی، خاص کر مصوری کو۔ اس نے فتح پور سیکری میں ایک شاندار قلعہ تعمیر کرایا، اور وہیں دنیا کے نامور مصوروں کی ایک جماعت کو اپنے یہاں آنے کے لیے مدعو کیا۔ ان میں خاص طور پر 2 استاد مصور میر سید علی اور عبدالصمد کا نام سب سے اہم ہے۔ یہ دونوں ایران کے رہنے والے تھے اور اکبر کی دعوت پر خصوصی طور پر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ان دونوں استاد مصوروں نے اکبر سے پہلے ہمایوں کے ساتھ بھی اپنے اہم کارناموں کو انجام دیا تھا۔ ہمایوں کا کال، اس میں ہمیں کلا ملتی ہے، لیکن ہمایوں کا پیریڈ بھی بہت ہی اتھل پتھل کا رہا، اور جب وہ بہادر شاہ سے پراجت ہو کر کے ایران اسے شاہ عباس کے پاس سرکشن کے روپ میں جانا پڑا، تب وہ فارسی چترکاروں کے سمپرک میں آیا، جس میں مکھیتہ میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد پردھان چترکار تھے، جن کے سمپرک میں وہ آیا اور ان کی کلا سے پربھاوت ہونے کی استھتی میں ان سے پوچھا کہ اگر جب میں بھارت واپس ہوتا ہوں تو کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ اس کے لیے ان کی ایک سہمتی سی بن گئی تھی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اکبر کے اس ایٹلیئر میں 100 سے زیادہ مصوروں کو باضابطہ طور پر تنخواہوں پر مقرر کیا گیا تھا، جن میں زیادہ تر مصور غیر مسلم تھے، اور وہ گجرات، گوالیر اور کشمیر سے یہاں بلائے گئے تھے۔ ان مصوروں نے مصوری کے ایک نئے اسلوب کو جنم دیا، جس کا نام پڑا مغل اسکول آف منیچر پینٹنگ۔ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اکبر یہ سوچتا تھا کہ صرف آرٹسٹ خدا کے برابر ہے اور صرف جان نہیں پھونک سکتا،
کیونکہ وہ اتنا لائیولی چیز بنا دیتا ہے کہ صرف اس کو لگتا ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جان ہوتی تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں اکبر جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، وہ آرٹسٹ کو اس لیول تک عزت دیتے ہیں. تو اسی لیے اس نے تصویر خانہ بنایا، کتاب خانہ بنایا. 24,000 کتابیں فتح پور سیکری میں کتاب خانہ میں رکھی اس نے. اس مغل آرٹ اسٹوڈیو میں جو پہلا بڑا کام ان مصوروں کو سونپا گیا وہ حمزہ نامہ سیریز کی تخلیق تھی، جس کے بارے میں درباری مورخ بدایونی کا کہنا ہے کہ اس اہم کام کو 1567 میں شروع کیا گیا تھا اور پھر 1582 میں یہ پائے تکمیل تک پہنچا. حمزہ نامہ در حقیقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ کے کارناموں پر مبنی ایک کتاب تھی، جس میں ان کی زندگی کے اہم گوشوں کو مصوری کی شکل میں ڈھالا گیا. مغل منیچر پینٹنگز میں موضوعات کی سطح پر کافی تنوع دیکھنے کو ملتا ہے. ان لوگوں نے مذہبی موضوع یعنی حمزہ نامہ کو خاص طور پر پینٹ کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر مذاہب کے موضوعات کو بھی خاصی اہمیت کے ساتھ جگہ دی. جیسے اکبر نے ہندو مذہب کی 2 مقدس کتابیں رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں پر مبنی نایاب اور نادر تصویریں بنوائیں. یہ ساری تصویریں کاغذ پر بنانے کے بجائے کپڑوں پر بنائی گئی تھیں اور اسے نامور مصور سید علی نے بنایا تھا. اس کا سائز 20 بائی 27 انچ تھا اور اسے فارسی ہندی اسلوب میں بنایا گیا تھا. اس میں جن رنگوں کا استعمال خاص طور پر کیا گیا ان میں تیز چمکدار سرخ، نیلا اور ہرا رنگ اہم تھا. اس میں دیگر رنگوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا تاکہ جن باغات، میدانوں، محلات اور پیڑ پودوں کی تصویریں بنائی جائیں وہ جاذب نظر لگے. آغاز میں اس اہم کام پر فارسی رنگ غالب رہا، لیکن بعد میں ہندوستانی مصوروں کے اس جماعت میں شامل ہو جانے کے بعد ہندوستانی رنگ بھی اس میں جذب ہوتا گیا. سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر آج ہم مانیں تو کریڈٹ جاتا ہے اکبر کو کہ اس نے مہابھارت اور رامائن کو پینٹ کرایا. اس نے پوری والمیکی رامائن کو سنسکرت سے ٹرانسلیشن کروایا اور کروانے کے بعد اس کو پڑھایا. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی رامائن کی پینٹڈ کاپیز نہیں ملتی ہیں. اس کے ٹائم میں 3 کاپیز بنائی، بعد میں عبدالرحیم خان خانہ نے اپنے لیے ایک کاپی بنائی. اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے بھی اس فن میں خاص طور پر دلچسپی لی اور اس نے مصوروں کو درباری زندگی کو پینٹ کرنے کے لیے اپنے دربار میں مجتمع کیا. جن نامور مصوروں کو ان کے دربار میں جگہ دی گئی ان میں استاد منصور، ابو الحسن اور بشن داس کا نام سب سے اہم ہے. 1616 میں سر ٹامس رو ایک مشنری تھے، وہ بھارت میں آئے. جب جہانگیر سے ملنے آگرہ گئے تو انہوں نے ایک ٹرکی چڑیا جو ہوتی ہے وہ اس کو پیشکش کری. جہانگیر نے فوراً اپنے ایک بہت ہی خاص کلاکار جو پکشی بنانے کے لیے جو زولوجی میں بہت ہی اچھا تھا، منصور کو بلایا اور کہا حالو حال ابھی تم اس چڑیا کا چتر بناؤ. کیونکہ ٹرکی برڈ کو ذرا بھی کوئی ڈر لگتا ہے تو جو اس کی گردن ہوتی ہے اس کا کلر وہ بدل دیتی ہے. تو اس نے منصور سے کہا کہ یہ اپنا رنگ بدلے، اس کے پہلے اس کا جو ہے چتر مجھے چاہیے. تو اس طریقے سے تم اس کی چترکاری کرو کہ یہ چڑیا اپنا رنگ نہ بدلنے پائے. اگر اس نے رنگ بدلا تو تمہاری گردن تلوار سے الگ کر دی جائے گی. تو اس طریقے کا شوق تھا بادشاہ کو. جہانگیر کے ساتھ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بھی اس حسین روایت کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا اور اس نے بھی نہایت خوش اسلوبی اور کمال ہنرمندی سے اس کام کو انجام دیا.
اس کے دربار میں جن نامور مصوروں کو نمایاں جگہ دی گئی ان میں محمد فقیر اللہ خاں، میر ہاشم، محمد نادر، بچتر، چترامن، انوپ چھتر، منوہر اور ہونہار اہم ہیں۔ لیکن مغل عہد حکومت میں اس شاندار فن کو ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے بعد کوئی قابل حکمراں اسے فروغ دینے کے لیے سامنے نہ آیا۔ راجستھان کا ذکر آتے ہی ذہن و دماغ میں وہاں کے ریگزاروں اور صحراؤں میں بسی انسانی آبادی کے درمیان پرشکوہ محلات یاد آنے لگتے ہیں، جس کی مخصوص طرز زندگی آنکھوں میں گھوم جاتی ہے، جو باقی ہندوستان سے کافی مختلف ہے۔ مصوری کے میدان میں راجستھان کا رول ہمیشہ سے بے حد نمایاں اور قابل ستائش رہا ہے۔ خاص کر وہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں نے اس انوکھے فن کو فروغ دینے میں جس طرح کی دلچسپی لی، وہ سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے لائق ہیں۔ جو راجپوت کلا ہے اس میں ایتہاسک چتروں کا ورنن، بھاگوت رامائن کتھاؤں کا چترن، ساتھ ہی یہ وہ سمے تھا ولبھاچاریہ کا بہت پربھاؤ تھا راجستھان کے اوپر، تو کرشن لیلا کی بہت ہمیں چتر دیکھنے کو ملتے ہیں، یہاں تک کہ راجا اپنے آپ کو کرشن کے روپ میں اور رادھا اپنی لور کے روپ میں چترت کر کر بیٹھے ہیں۔ بہت اس کا اچھا ادھارن جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کشن گڑھ میں ملتا ہے۔ راجا ساونت سنگھ نے اپنے آپ کو کئی بار ایسے چتروں میں اتارا ہے، اور ان کی جو پریمکا تھی بنی ٹھنی، آج بھی وہ پینٹنگ اتنی مشہور ہے۔ راجپوت اسلوب کی مصوری کو راجپوت پینٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے 18ویں صدی میں خاص طور پر فروغ حاصل کرنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اس کے قدرداں تھے وہاں کے راجا مہاراجا اور امیر امرا۔ وہاں پوری ریاست کئی شہنشاہیت میں منقسم تھی، اور ہر ریاست کی فنی اعتبار سے ایک الگ حیثیت تھی۔ ان کا اپنا ایک خاص اسلوب تھا، اس میں کچھ خاص خوبیاں تھیں۔ ان کے موضوعات بھی مختلف تھے۔ ان میں رامائن، مہابھارت اور شری کرشن کی زندگی کے واقعات کو خاص طور پر جگہ دی گئی۔ یہی موضوعات وہاں کی مصوری میں غالب نظر آتے ہیں۔ یہ ساری تصویریں منیچر پینٹنگ کے اسلوب میں بنائی جاتی تھیں، اور اسے مختلف طریقوں اور انداز سے بنایا جاتا تھا۔ بعض تصویریں کتابوں میں جگہ پاتی تو بعض کو راجاؤں کے محلوں، اس کی دیواروں، امیروں کی حویلیوں اور قلعوں میں جگہ ملی۔ خاص طور پر شیخاوت کی حویلیاں اس نقطۂ نظر سے بے حد اہم ہیں۔ ان تصویروں کو بنانے کے لیے رنگوں کا استعمال بے حد سلیقے، ہنرمندی اور کمال دلچسپی سے کیا جاتا تھا، اور ان رنگوں کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی بے حد اہم تھے۔ بعض رنگ مختلف طرح کی معدنیات کی آمیزش سے تیار کیے جاتے تھے، تو بعض رنگوں کو پیڑ پودوں اور جڑی بوٹیوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ سونے، چاندی اور کانچ شیل سے بھی کئی طرح کے رنگ بنائے جاتے تھے۔ ان رنگوں کو من چاہے فطرت میں ڈھالنا کوئی آسان کام نہ ہوتا تھا، بلکہ اس کے لیے کڑی محنت اور کوشش درکار ہوتی تھی۔ کئی بار تو ایک ایک رنگ کو بنانے میں ہفتوں لگ جاتے تھے۔ ان رنگوں سے مصوری کے نمونے اتارنے کے لیے جس طرح کا برش درکار ہوتا تھا، وہ بھی خوبی کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ مغل شہنشاہ ہمایوں نے ایک مشہور کتاب قمصہ نظامی کے نام سے شائع کرائی تھی۔
اس میں منیچر آرٹ کے 36 عمدہ نمونے تھے۔ اس کے خاص مصوروں میں میر سید علی اور عبدالصمد تھے۔ انہوں نے ہی اکبر کو منیچر آرٹ سکھائی تھی اور بعد میں فتح پور سیکری میں ان لوگوں نے اکبر کے زمانے میں ایک بڑا اسٹوڈیو قائم کیا تھا۔ منیچر آرٹ کی چند مشہور سیریز میں ایک ہے طوطی نامہ، یعنی طوطے کی زبان کہی جانے والی کہانیاں، جو کہ سنسکرت کہانیوں سے لی کہانیوں پر مبنی تھی۔ ایک مشہور سیریز جو اس زمانے میں تیار کی گئی تھی، اس کا نام تھا گلستان، جو منیچر آرٹسٹوں نے بڑی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ منیچر آرٹ کا سب سے اہم حصہ اس کی کیلیگرافی ہوتی ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تو اپنی جوانی میں ایک البم بھی تیار کی تھی۔ کیلیگرافی کو ویسے تو رائٹنگ کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے، مگر اسے جس کمال، ہنرمندی اور تخلیقیت کے ساتھ بنایا جاتا تھا، وہ اپنے آپ میں پینٹنگز کا ایک عمدہ نمونہ نظر آتی تھی۔ کیلیگرافی کی ایک سمپل پہچان یہ ہے کہ اس میں ایک لیرسزم ہوتا ہے۔ لیرسزم جس کو ہم میوزک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک لہر، ایک لائے جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس کو کرنے کا یہ انداز یہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے ایک قلم کو استعمال کیا جاتا تھا یا پین کو استعمال کیا جاتا تھا، تو اس میں آرٹسٹ اپنے پوری باڈی کو ایک ردم کریٹ کرتا تھا، تو وہ ردم ٹرانسلیٹ ہوتا تھا، ٹرانسفر ہوتا تھا اس کی پوری باڈی سے نکل کے، بازو سے جا کے، ہاتھ سے جا کے۔ مطلب اگر آپ کسی ٹریڈیشنل کیلیگرافسٹ سے بات کریں، اس کے پاس سیکھنے جائیں، تو سب سے پہلا لیسن یہی ہوگا کہ آپ جب فائنلی ایک کیلیگرافک پیس بناتے ہیں تو اس میں یہ ایک ردم بہت ضروری ہے۔ مصوری میں مذہبی موضوعات کو ایک خاص اہمیت تو ہمیشہ سے حاصل رہی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو بنانے والے زیادہ تر فنکاروں کا تعلق مختلف مذاہب سے رہا ہے، چاہے وہ مغل منیچر ہوں یا دوسری روایتوں کی تصویریں ہوں۔ میسور انلے ورک اس کی ایک خاص مثال ہے۔ یہ میسور آرٹ سٹارٹ ہوا جو ہے میسور پیلیس میں، جو وہاں کے ڈورز اینڈ ونڈوز ہیں، پہلے ہاتھی دان پہ انلے کر رہے تھے، تو وہاں سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ میسور از فیمس فار ہینڈی کرافٹس اینڈ میسور سلک، اور بنتا ہے سلک، مشہور سلک میسور سلک کا ہی ہوتا ہے، اور ہینڈی کرافٹ جو ہے جیسے میں بتلا آپ کو، وہ میسور سے نکلتا ہے، ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہے اس کا۔ میسور آرٹ ایک قدیم روایت کا حصہ تو ہے، مگر آج اس کے نمونے ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ساتھ ہی آج کے مصوروں کے درمیان اس کا چلن بھی زیادہ نہیں ہے۔ جو روایت آج زیادہ پائیدار اور مستحکم ہے وہ انلے ورک ہے۔ انلے ورک رنگ برنگی لکڑیوں کو جوڑ کر بنائی جاتی ہے، جو دیکھنے میں ایک تصویر کی طرح لگتی ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز مصنوعی یا معدنیات کی شامل نہیں کی جاتی، اور نہ اس میں کوئی رنگ لگایا جاتا ہے۔ یہ انسانی آرٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو ہینڈی کرافٹس ہے، یہ جو بنتا میسور میں ہی بنتا ہے، یہاں سے تھرو آؤٹ دی ورلڈ ایکسپورٹ ہوتا ہے، ایون بنگلور، مدراس، بامبے، انڈیا، آؤٹ آف انڈیا، سب یہیں سے ہی جاتا ہے، اور بنتا ہے، کاریگر یہاں کا ہے، لیبر یہاں کا ہے، را مٹیریلز یہاں پہ بنتا ہے، سب یہیں سے نکلتا ہے۔ اس روایت کی مصوری میں بھلے ہی موضوعات ہندو مذہبی کتابوں پر مبنی ہوتے ہیں، مگر ہندو فنکاروں کے ساتھ مسلمان فنکار بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تصویریں عام طور پر مذہبی ہوتی ہیں اور ہندو مذہب کی کہانیوں پر مبنی ہیں۔